اور ابھی کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی۔ ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والے واقعات ہیں، لیکن اس وقت میں ان کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ آخر صحابہ کے ساتھ بھی پہلے ہی دن اللہ کی نصرت نہیں آ گئی تھی، خوب اللہ نے انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ یہ مراحل وہاں بھی آئے تھے غزوہ احزاب میں، وَزُلْزِلُوا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ مراحل تو آئیں گے، سخت سے سخت تر آئیں گے، لیکن بالآخر جو ہونا ہے آج کی میری اس وقت کی گفتگو اس سے متعلق۔ یہ چند الفاظ اس لیے کہہ دیے کہ یہ حالات جو اس وقت بالفعل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے۔ کدھر سے دین غالب ہو جائے گا، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے۔ بڑے ایمان کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ پر پختہ یقین کی، یہ بات ماننے کے لیے کہ دین غالب ہوگا، لیکن ہوگا اس لیے کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، آج ذرا اس میں جو اضافی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ امام شاطبی اس کو موافقات میں لے کر آئے ہیں، شاہ اسماعیل شہیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے منصب امامت میں، مولانا مودودی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین میں۔ یہ جو فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دور آ جائے گا کہ لوگوں میں تمام معاملہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دے گا، نصب کر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اس پورے نظام سے یا اس دور سے تمام آسمانوں والے بھی تمام زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لَا تَدْعُ السَّمَاءُ مِن مَطَرٍ إِلَّا صَبَّتْ، آسمان اپنی بارش کو روک کر نہیں رکھے گا، اپنے سارے خزانے لٹا دے گا۔ إِلَّا صَبَّتْهُ بِإِدْرَارًا وَلَا تَدْعُ الْأَرْضُ مِن نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، اور زمین بھی اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں، نکال باہر کرے گی، خزانے آسمان سے اور زمین سے نکل آئیں گے۔ یہ خوشحالی کا دور پوری نوع انسانی کے لیے آ کر رہے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے، یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دو باتیں ابھی عرض کی ہیں۔ پہلی بات قرآن کی نصوص سے نتیجہ نکال کر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ دوسری میں نے آپ کو حدیث بتا دی، چوتھے دور میں ہم ہیں لیکن پانچواں دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں، اگرچہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے لیے کمر کسنی ہوگی، اس کے لیے جہاد کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا۔ اس لیے سورہ صف میں اس کے فوراً بعد تو وہی آیات آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ لیکن ان آیات کی تشریح میں کل کروں گا اپنے شام کی تقریر میں انشاءاللہ۔ اس وقت اب تیسرا نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جب دوبارہ یہ عالم آئے گا، اس عالم عرضی پر نظام خلافت آئے گا، دو حدیثیں اتنی واضح ہیں کہ کل روح عرضی پر آئے گا۔ وہ حدیثیں بھی اس کتاب کے میں ہیں آپ کے پاس۔ مقداد ابن الاسود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کلمے کو داخل نہ کر، ہر گھر میں ہر خیمے میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا۔
لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میری کل کی گفتگو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی کہ دین کے داخلے کا کیا مطلب ہے۔ جزیرہ نما عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو کیا تمام عیسائیوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ جب خلافت راشدہ کا دور آیا ہے تو کیا تمام مجوسیوں کو اور تمام اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ نہیں، جس کی قسمت میں تھا، سعادت تھی، وہ اسلام لے آئے۔ تو نہیں وہ ذمہ ہوئے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہو، اپنے ہاتھوں جزیہ پیش کرو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، تو تم یہودی ہو کر رہ سکتے ہو، نصرانی ہو کر رہ سکتے ہو، مجوسی ہو کر رہ سکتے ہو، ہندو ہو کر رہ سکتے ہو، جو چاہو رہو۔ بالکل وہی بات اس حدیث میں آئی ہے۔ گھر کوئی نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، لیکن وہ داخلہ دو شکلوں میں ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یا تو گھر والا اور خیمے والا خود اسلام لے آئے گا، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی۔ اور نہیں تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تم چاہے مسلمان نہ ہو، اسلام تمہارے اوپر رہے گا، تمہیں نیچے ہونا پڑے گا، نیچے ہو کر ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، جزیہ دو، چھوٹے بنو۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں اسلام والوں میں شامل کر دے گا، اور یذلهم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لها، تو اسے ان لوگوں کو اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس پر حضرت مقداد فرماتے ہیں فقلت، پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب وہ بات ہوگی جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ وہ شان جو ہے ان الفاظ جو ہے، ان کے اس میں جو شان ہے وہ ظاہر ہوگی اس وقت۔ دوسری حدیث اس سے پہلے صفحے پر ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان یہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیحین میں سے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کے علاوہ صحیح مسلم میں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ اینڈ ٹیک اٹ فرام می، جان لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر دکھا دیا۔ کوئی شک ہے؟ شک کا شائبہ بھی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ قول رسول ہے، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر تو اللہ گواہ ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم۔ کچھ اجتماع سا ہو گیا تھا کہ شاید حضور کا خواب درست نہ تھا۔ نہیں، نبی کا خواب غلط نہیں، نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، ہو کر تو قرآن سے منطقی طور پر ثابت پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، سب یہودیوں کے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کر، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے۔
وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودی کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مجتہد بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر دیکھیں، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون۔
اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کی یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے، وہ سن لیجئے آپ۔ آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہوگی، اس میں ہوگی۔ یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی کو شرائط ہے۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین دیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھیے، انہونی بات نہ سمجھیے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی نہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے۔ ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کرتے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے،
اب تو اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو انہیں. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں, تینوں نے وہ جواب دیے ہیں نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار تھا. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ, میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں, واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا, جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو, اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں, اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ تو ہے ہی نہیں ایک آدمی سے, زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں, ڈھال بنتے ہیں, مجھے لگے پتھر حضور کو رہے, آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا, جسم لہو لہا, خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے, جوتی اتر نہیں. پھر وہاں سے واپسی پہلے دعا مانگی ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا من تکلنی, مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمونی, یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کریں, اور عدو من لگتا امرے, یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہو. لیکن پھر ابدیت غالب آتی, ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, سر تقدیم خم ہے جو مزاج یاد ہے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں. یہ تکلیفیں جھیلی, سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے, اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں, پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے, اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری. اور جب صحابہ خدانے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور, جان ہے, چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی, جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے, حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر, پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا, دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ میں. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا, وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ ہے سیرت. آپ کس چیز کو سیرت نبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی, کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کو, تو وہ کتاب آپ کے لیے مست. بہرحال یہ تحریکیں جو ہے اس میں بہت کچھ, ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے, وہ باقی ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے, اب ہم سمجھتے نہیں اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی 2 وجوہات ہیں, ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے, ایمان پر توجہ نہیں. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا, لیونگ تھرابنگ ایمان, برننگ ایمان وتھ کنوکشن, اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو. اور نمبر 2, میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھی ان سے بورو کر لی, کمیونسٹوں سے لے لی, سوشلسٹوں سے لے لی, فاشسٹوں سے لے لی, اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں, حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو. اور اب ہونے والا کیا ہے؟ اب جو ہونے والا ہے, نمبر 1, فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے, آرمگڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں, اور الملحمۃ الکبریٰ, یہ الملحمۃ العظمیٰ, یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. متفق گردید رائے ابو علی بارائے من, انجیل کی آخری کتاب ریولیشنز آف جان, اس میں آرمگڈون, اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگڈون کے, a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا, بہت بڑی جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ ہوگی, مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا. اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان.
تہس نہس ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ یہ حدیث کتاب الملاحم پڑھیے۔ یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں۔ اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے۔ الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجیے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اس کا جواب یہ کیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے۔ تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ کا۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے، مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن سے ہو، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب ہے، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان میں۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ بہرحال یخرج الناس من المشرق یطیعون للمہدی، جانی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستقل، پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس میں 67 کی سیر کے لیے گئے، میرے خاندان
اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک بھی، انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیٹ کرا تھا ڈھاکہ اور مختلف جگہ چٹگام سے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاکنا کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا. جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے بس. آج یہ جملہ 100% آپ کے دلوں میں ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کو نہ پہچاننا چاہیں لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سمجھ ورنہ صورت حال یہ پیش آ جائے. الٹی گنتی شروع ہو چکی، لیکن اس سب کے بعد ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک امید کا سہارا ہے. وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت ہندوستان جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتا ہے، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں کچھ. We have been cut to size. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو بھاگ ڈالے گا، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان دونوں اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہمیں دوست تھے، امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون اس ماسٹرز وائس ہے، یہ اس کی بات نہیں، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی. تو کرزئی آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا پڑا. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا، پھر بہت بڑی بات ہے، جو کانٹا ہوگا. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر معجزہ کچھ تھا، اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاتاریوں کی تاریخ بھی ہے جو رائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا انجام، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام کو. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے پاکستان کدھر جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں کی کیا سزا ہے، ہم اس کے مستحق ہیں. ہم کوشش آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس میں 67-68 کی سیر کے لیے گئے. میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک بھی، انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیٹ کرا تھا ڈھاکہ اور مختلف جگہ چٹگام سے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاکنا کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا. جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے بس. آج یہ جملہ 100% آپ کے دلوں میں ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کو نہ پہچاننا چاہیں لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سمجھ ورنہ صورت حال یہ پیش آ جائے. الٹی گنتی شروع ہو چکی، لیکن اس سب کے بعد ابھی امید کا چراغ میرا
بھول نہیں، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک امید کا سہارا ہے۔ وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت ہندوستان جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتا ہے، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں کچھ۔ وی ہیو بین گیٹ ٹو سائز۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو پھانس ڈالے گا، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا گا۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان دونوں، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون اس ماسٹر وائس ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی سوپر سے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے، یہ قومی ڈائجسٹ ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا پڑا۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا، پھر بہت بڑی بات ہے یہ جو کانٹا ہوگا۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ، اور ہم اس وقت تقریباً یہودی استعمار کے شکنجر میں جکڑے جا چکے۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کی طرف راغب ہے، کوئی صورت تو نظر نہیں آئی۔ بھارت کی جنگی تیاریاں دیکھیے، بھارت کی قوت کا اندازہ کیجیے، بھارت اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے بات کر رہا ہے، امریکہ پر تنقیدیں کر رہا ہے۔ بھارت کا وزیر داخلہ چوہان جو ہے وہ اپنی لوک سبھا میں یا اس سے اوپر کا جو ہے غالباً اس کے اندر جس کو سینٹ کے مقابلے کی جو شے ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہیز ایول ڈیزائنز، جس پر کہ بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے اور امریکنز نے اس کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا، کرے ناخوشی اس نے صاف کہا۔ تو اس کا تو حال یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت ایک سپر پاور بن سکے، اس لیے وہ سارے کے سارے جو اڑگے لگا رہا ہے ہمارے راستے میں۔ تو بھارت تو بہت اونچا ہو چکا۔ یہ تھا مسئلہ جس کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں کے فوجی آفیسرز تھے جو جاتے تھے ادھر ادھر، کہیں سے کوئی ہتھیار مل جائے، کہیں سے ہمیں کچھ مدد مل جائے، کہیں سے کچھ صورت جو ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے کچھ ساز و سامان مل جائے، لہذا باہر والوں کے لیے ان کو ورغلانا بہت آسان تھا۔ ایوب خان کو ورغلایا کہ جس اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی ہے اس اسمبلی کا گلا جب تک نہیں گھٹے گا ہمیں اطمینان نہیں آ سکتا۔ دستور ختم، دستوریہ ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ اور اس کے بعد سے جو اس ملک کی قومی زندگی کو ڈی اسٹیبلائز کیا، اب یہ سب خارجی اثرات ہیں۔ اس کو تو میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بہت سی تقریروں میں کہ اب جو آ رہا ہے مالیاتی استعمار۔ 500 برس پہلے دنیا میں کولونیلزم آیا تھا، لیکن وہ کولونیلزم جو یورپ کی مختلف استعماری طاقتوں نے افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں آ کر اپنی حکومتیں بنائی تھی، اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اب جو نیا استعمار آ رہا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہ استعمار تھا براہ راست قبضہ، حکومت، اپنی فوج رکھنی ہے۔ ڈچ آ گئے، ملایا، انڈونیشیا، جو بھی یہ سماٹرا، جاوا، اور ہندوستان میں پہلے برطانوی بھی آئے، فرانسیسی بھی آئے، ڈچ بھی آئے، ہوتے ہوتے برطانیہ رہ گیا، باقی سب جو ہے وہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ مختلف لوگ آئے، انہوں نے براستہ اپنی حکومتیں قائم کی براہ راست۔ اب جو آ رہا استعمار وہ حکومتیں قائم کرنے کا قائل نہیں ہے۔ حکومت قائم کریں گے، اپنی فوج رکھنی پڑے گی، 100 کھکھیڑ بول دینے پڑیں گے، مقامی تحریکیں جو ہیں ان کو دبانا پڑے گا، پولیس ایکشن کرنے پڑیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استعمار، ورلڈ بینک، IMF کے شکنجے میں کس لو۔ پوری دنیا کی حیثیت جو ہے جو یہودیوں کے نزدیک گوئنز ہے، جنٹائلز ہے، یہ شکلاً انسان ہے، حقیقتاً حیوان ہے۔ جیسے گھوڑے کو کوئی تاغا چلانے والا جو ہے شام کو کچھ نہ کچھ دانہ ڈالے گا تو اگلے روز جوتے گا، باقی یہ کہ اصل کمائی تو اس کی ہے، دن بھر میں اس نے 100 روپیہ بنایا تو اس کا ہے، البتہ اتنا کچھ تو دینا پڑے گا گھوڑے کو کہ کل بھی اسے دوبارہ تانگے میں جوت سکے۔ بس اس درجے میں دنیا کھائے، کام کرے، باقی ساری بلائی، سارا مکھن وہ ہمیں۔ وہ استعمار ہے کہ جو اس وقت آ رہا ہے، اس استعمار کے ایک اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم شکنجے میں جا چکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اپنے سمجھیے اللہ نے کہاں تک ہمیں پہنچایا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ آیات کے حوالے سے پچھلے دنوں میں جہنم میں تقریر کر رہا تھا، اس جلسے میں ایک نوجوان نے علامہ اقبال کے 3 شعر پڑھے تو میں نے بھی ہوں گے، لیکن اب میں چونکہ بہت عرصہ ہو گیا، میں کتابوں سے تو نہیں پڑھتا، میری تو پرانی یادداشت سے جو کچھ ہے وہی محفوظ ہے۔
تو وہ میرے ذہن سے اترے ہوئے تھے لیکن میں چونک سا گیا. شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جا. وہ لذت آشوب